अब मैं रात होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब रात हो और मैं अपनी बहनों के कमरे में चला जाऊं। आज मैंने किसी भी हाल में अपनी एक बहन के साथ ख़ुद को लाजमी सुकून दिलवाऊंगा। ये मैं सोचकर अब रात का इंतज़ार करने लगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा क्यों नहीं, आज मैं अपनी बहनों को आइसक्रीम खिलाऊं। और आइसक्रीम लेने में रात को ही चला गया था। मैं आइसक्रीम ली और अपनी बहन को कहा कि आइसक्रीम फ्रिज में रख दो, रात को जब हम मूवी देखेंगे तब हम सब मिलकर खाएंगे। आखिरकार रात का वो वक्त आ ही गया। मेरी बहन बन्नी ने इंडियन मूवी लगाई हुई थी। मैं नीचे आया और उनके साथ बैठ के वो मूवी देखने लगा। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि छोटी मेरी बहन सो जाए, उसके बाद बन्नी के साथ वो काम करूं। लेकिन मेरी छोटी बहन सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 3 बज रहे थे और मेरी छोटी बहन की आंख लग गई। अब कमरे में सिर्फ मैं और बन्नी थे और मूवी का भी एंड चल रहा था। मैंने बन्नी को कहा, बन्नी जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। मैंने बहाने से वो आइसक्रीम बन्नी के कपड़ों पे जानबूझकर गिरा दी। बन्नी ने कहा, भाई ये आपने क्या कर दिया, आपने मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए। मैंने कहा, बन्नी कोई बात नहीं, मैं ही साफ़ कर देता हूँ। अब मैं हाथ से वो आइसक्रीम साफ़ करने लगा, लेकिन वो साफ़ होने की बजाय और फैलती जा रही थी। मैंने बन्नी को कहा, एक काम करो, तुम ना ये कपड़े हटा दो और जाके बाथरूम में धो लो। बन्नी ने कहा, भाई आप पागल हो गए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, आप अपने रूम में जाएं, मैं खुद ही साफ़ कर लूँगी। मैंने कहा, नहीं बन्नी, मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे किए हैं तो मैं ही साफ़ करूँगा, तुम परेशान ना हो। वो मुझसे बार बार कहने लगी, नहीं भाई मैं खुद कर लूँगी। लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और ख़ुद ही उसके सारे कपड़े हटा दिए। अब जो मंज़र मेरी आंखों के सामने था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन तरीन मंज़र था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी थी, और वो भी इस हालत में। मैंने कहा, बन्नी एक बात कहूँ, तुम नाराज़ तो नहीं होगी? बन्नी ने कहा, भाई आपने ये क्या कर दिया? मैंने कहा, बन्नी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम हद से ज़्यादा खूबसूरत हो। बन्नी ने कहा, अच्छा भाई अब तो आप चले जाएं, मैं साफ़ कर लूँगी। मैंने कहा, नहीं बन्नी मुझे देखने दो। उसने कहा, भाई आज के लिए इतना बहुत है, अब कल रात आ जाना, और आज ये छोटी भी अभी सोई है, ऐसा ना हो कि इसकी आंख खुल जाए। मैंने कहा, बन्नी तुम एक काम करो, तुम कल रात मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करूँगा, और हाँ तुम्हें जी भर के देखूँगा। बन्नी ने कहा, भाई मैं आ जाऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले वो आपको माननी होगी। मैंने कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, तुम बताओ। बन्नी ने कहा, भाई मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तकरीबन 20,000 रुपये की, वो मुझे कहीं से ला के दो, मेरे ज़रूरी काम आने हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कल तुम रात को आना और मुझसे ले लेना, कल मैं ATM से निकलवा के लाऊंगा। उसने कहा, ओके, अब तुम भी जाके सो जाओ। और इसी तरह मैं रात को अपने कमरे में वापस आ गया। जो मंज़र मेरी आंखों ने देखा था अब वो बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, लेकिन मैं सो गया। सुबह मेरी आंख दरवाजे पर नोक होने से खुली। मैंने देखा तो बन्नी थी। उसने कहा, भाई उठ जाएं, अम्मी नीचे बुला रही है, नाश्ता कर लें। मैंने कहा, बन्नी आज तुम इतना सुबह कैसे उठ गई? उसने कहा, बस भाई सारी रात मुझे भी नींद नहीं आई, बस मैं आपको देखना चाहती थी, इसलिए मैं सुबह सुबह उठ गई। अम्मी ने कहा, भाई को बुला के लाओ, तो मैं आपके कमरे में चली आई। तुम सुनाओ, तुम्हारी रात कैसे गुजरी? मैंने कहा, बन्नी मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, आखिरी पहर रात को नींद आ गई थी। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम नीचे चलो, मैं फ़्रेश होके आता हूँ। मैं नीचे आया तो अम्मी नाश्ता बना रही थी, और अम्मी आज नहा के आई थी। मैं समझ गया था कि रात को अम्मी और अब्बू ने मैच खेला होगा, लेकिन मैंने सोचा पहले बन्नी को हासिल कर लूँ,
اس کے بعد اپنی امی پر دھیان دوں گا۔ امی نے کہا کامران بیٹا کام پہ جاؤ۔ میں نے کہا امی ابھی تک میں کام ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی کام ملے تو میں بھی جاؤں نا۔ امی نے کہا بیٹا گھر پر رہنے سے تو نہیں ملے گا، باہر جاؤ کسی سے ملو۔ میں نے کہا اچھا امی آج جاتا ہوں، ایک دوست ہے اس کو بولوں گا۔ اور پھر میں باہر آ گیا۔ میرا ایک دوست تھا، میں اس کے گھر گیا، وہ ایک اچھی سی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میں نے اس کو کہا یار مجھے بھی اس کمپنی میں لگوا دے، میں کب سے تعلیم مکمل کر کے گھر بیٹھا ہوا ہوں۔ خیر اسی طرح پھر شام ہو گئی، میں گھر واپس آ گیا اور میں نے اپنی ATM سے 20,000 روپے بھی نکلوا لیے تھے۔ اب میں رات کو کرنے والے سارے طریقے سوچ رہا تھا۔ رات کا کھانا ہم سب نے مل کے کھایا اور پھر ہم نے چائے پی اور سب آہستہ آہستہ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آیا اور میں نے ایک انگلش مووی لگا کے دیکھنے لگا تاکہ میں اپنا موڈ فریش کر سکوں۔ رات کو تقریباً 1 بج رہا ہوگا، میرے دروازے پر ہلکی سی نوک ہوئی۔ میں نے جا کے دیکھا تو بنی تھی۔ میں نے کہا شکر ہے بنی تم آ گئی ہو، نہیں تو میں تو ڈر ہی رہا تھا کہ پتہ نہیں آؤ گی یا نہیں۔ اس نے کہا بھائی آپ سے وعدہ کیا تھا تو ضرور آتی، آپ بھی ایک وعدہ کریں کہ جو یہ ہمارا رشتہ ہے یہ ہمارا راز ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کریں گے اور میری عزت پہ کبھی بھی انگلی نہیں اٹھنے دیں گے۔ میں نے کہا بنی تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اگر یہ بات میں کسی کو بتاؤں گا بھی تو لوگ الٹا مجھے ہی برا بھلا کہیں گے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، ایسا نہ سوچو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بنی میرے کمرے کے اندر آئی اور میں نے دروازہ لاک کر دیا۔ وہ آ کے بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بنی میں نے آپ کا وہ کام کر دیا ہے۔ اس نے کہا شکریہ بھائی، میں وقت آنے پہ بتاؤں گی کہ مجھے یہ پیسے کیوں ضرورت ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بنی، تمہیں جب بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تم مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہو۔ میں نے کہا بنی مجھے رات والا منظر دوبارہ دیکھنا ہے، پلیز دکھا دو نا۔ اس نے کہا بھائی دکھاؤں گی لیکن ایک حد تک، ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دوں گی۔ میں نے کہا اچھا اتنا تو دکھاؤ۔ پھر بنی نے وہ سب کچھ ہٹا دیا۔ پھر میں نے وہ منظر دوبارہ دیکھا۔ اب میں خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور میں نے پھر خود کو سکون دینا شروع کیا۔ میں خود کو سکون ہی دے رہا تھا اور ایک دم بنی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا بس بھائی اس سے آگے نہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بنی کوئی بات نہیں، اتنا ہی بہت ہے، تم کل دوبارہ آنا۔ اس نے کہا بھائی میں وعدہ نہیں کرتی، اگر مجھے ٹائم ملا تو میں ضرور آؤں گی۔ آج بھی کنزا بہت دیر سے سوئی ہے، میں کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر بنی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس کو 20,000 روپے دیے اور پھر میں بھی سکون کی نیند سو گیا۔ آج صبح 7 بجے میری دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے کہا جا کے دیکھوں امی اور ابو کہیں میچ تو نہیں کھیل رہے، اور میں نیچے پانی پینے کے بہانے دوبارہ آ گیا۔ اور جب میں نے نیچے آ کے دیکھا امی اور ابو سو رہے تھے، میں بھی پانی پی کے دوبارہ اپنے کمرے میں آ کے سو گیا۔ اب دوپہر کے 1 بجے میری آنکھ کھلی تو میں اس کیمرے والی دکان پر گیا جس کو میں نے ایڈوانس پیسے دے کر آیا تھا۔ اس نے ایک مجھے چھوٹا سا کیمرہ دیا اور میں ان سے لے کے اپنے گھر آ گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کب اسے امی اور ابو کے کمرے میں لگاؤں، مجھے موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ اب میں اسی انتظار میں تھا کہ کب امی اور ابو کہیں باہر جائیں اور میں ان کے کمرے میں وہ کیمرہ لگا دوں۔ اور اتفاق سے اسی دن ابو جب جاب سے واپس گھر آئے، اس نے کہا سب لوگ تیار ہو جاؤ، میرے دوست کی بیٹی کا آج نکاح ہے، ہم سب گھر والے اس نکاح میں جائیں گے۔ میں نے کہا ابو آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ لوگ چلے جائیں، میں گھر پر ہی رہتا ہوں۔ میری بہن بنی نے کہا بھائی آپ چلیں نا، ہم سب اکیلے ہیں۔ میں نے کہا بنی کون سا آپ لوگ دوسرے شہر جا رہے ہیں، یہ قریب ہی تو ہے ابو کے دوست کا گھر۔ وہ لوگ رات کو تقریباً 9 بجے تیار ہو کر سب چلے گئے۔ میں اب گھر پر اکیلا تھا۔ میں نے وہ کیمرہ امی اور ابو کے کمرے میں ایک کونے میں سیٹ کر دیا جہاں سے وہ کیمرہ نظر نہیں آ رہا تھا،
और उसको अपने मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर दिया। अब मैं जब चाहूँ उस कमरे में देख सकता था कि वहाँ क्या हो रहा है, और उसी वजह से मेरी अम्मी मेरे करीब आने वाली थी। मैंने सोचा भी नहीं था। रात को तकरीबन 1 बजे सब घर वाले वापस आ गए और थके हुए थे। वो सब अपने अपने कमरों में चले गए। अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन में उस कमरे का मंजर देख रहा था कि कब वो मैच खेलना शुरू करेंगे। लेकिन सारी रात गुजर गई। अम्मी और अब्बू ने मैच नहीं खेला और मेरी रात ऐसे ही गुजर गई। फिर सुबह हुई तो अब्बू आज अपने काम पे नहीं गए थे। मैंने नीचे आके पूछा तो अब्बू ने कहा मुझे 1 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जाना है किसी काम में। मैं आज पैकिंग करवा रहा हूँ और शाम को मुझे तुम स्टेशन छोड़ आना। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि 1 हफ्ते में मैं सबके साथ वो सुकून हासिल कर लूँगा। लेकिन मेरी अम्मी बहुत परेशान थी। वो कह रही थी अब्बू को कि ना जाओ, ऐसा कौन सा काम है जो तुम 1 हफ्ते के लिए वहाँ जा रहे हो। अब्बू ने कहा जाना ज़रूरी है, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और बन्नी भी अब्बू से पूछ रही थी अब्बू आप आज तक तो घर से नहीं गए, आज आपका ऐसा कौन सा काम आ गया है। और छोटी किंजा भी अब्बू से बार बार यही पूछ रही थी कि अब्बू हम सब अकेले हैं, आप ना जाएं। वो कह रहे थे कि कामरान बड़ा हो गया है, वो घर पर है, तुम सब परेशान मत हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और फिर शाम के 6 बजे अब्बू ने कहा कामरान मुझे ट्रेन स्टेशन छोड़ कर आओ। मैं अब्बू को छोड़ने जा रहा था। मैंने अपनी बहन से पूछा कि तुम्हें कुछ मंगवाना है। अम्मी ने रात के खाने का कहा कि तुम बाहर से लाना, मेरा दिल नहीं कर रहा बनाने को। मैंने कहा अम्मी अब आप काम क्यों करती हैं, मेरे घर में 2 बहनें हैं, अब सारे काम इनसे करवाया करें। मेरी छोटी बहन मुझसे कहने लगी भाई अभी मैं बहुत छोटी हूँ, मैं अभी काम नहीं कर सकती। मैंने कहा इतनी भी छोटी नहीं हो, 1-2 साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसने कहा भाई मैं अभी 8-10 साल शादी नहीं करूँगी, और आप पहले बन्नी की करवाएं, उसके बाद मैं देखूँगी। मैंने कहा किंजा मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा बस चले तो मैं तुम दोनों की शादी ही ना करवाऊँ और तुम दोनों को मैं सारी ज़िंदगी अपने घर में बिठा के रखूँ। मेरी अम्मी ने कहा कि आज बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें अपनी बहनों पर। मैंने कहा हाँ अम्मी, बस मेरी कोई अच्छी सी जॉब लग जाए, फिर मैं अपनी बहनों को एक अच्छी से शॉपिंग मॉल और होटल में लेके जाऊंगा और मैं अपनी सारी कमाई अपने बहनों पर खर्च करूंगा। तो अम्मी ने कहा मुझ पर नहीं करोगे। मैंने कहा अम्मी आप पे खर्च करने के लिए अब्बू हैं ना, आप अब्बू से ले लेना। अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू में इतना जान कहाँ है कि मुझे वो खुश कर सकें। मैंने कहा अम्मी क्या मतलब, अब्बू आपको खुश नहीं रखते। तो अम्मी ने कहा नहीं नहीं ऐसी तो बात नहीं है। मैं समझ गया था कि अम्मी मुझसे क्या बोलना चाहती है, लेकिन वो वक्त भी नहीं आया था कि सारी बातें मैं अम्मी के साथ कर सकूं। और फिर मैं बाहर से 1 किलो कढ़ाई बनवा के लाया था जो कि अब्बू ही पैसे देकर गए थे। हम सब घर वालों ने मिलकर खाना खाया और फिर रात की चाय पी और फिर हम सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। अब मैं सोच रहा था कि हम अकेले होंगी तो आज मेरा जागना फजूल है, लेकिन मैं गलत था। मैंने कोई इंग्लिश मूवी देखी और फिर रात के तकरीबन 1 बजे मैं सोने ही वाला था। मैंने कहा देख तो लूँ कि अम्मी क्या कर रही हैं। अब जब मैंने अम्मी के कमरे का कैमरा ऑन किया तो देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि अम्मी के साथ तो कोई और मर्द था जो इतने पुरजोश तरीके से अम्मी को खुश कर रहा था, जिसकी मुझे शक्ल वाज़े नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मैं परेशान हो गया कि ये कौन है। मैंने ध्यान से देखा तो वो मेरे अब्बू का दोस्त था जो एक दौर में अब्बू के साथ एक ही ऑफिस में काम करता था, लेकिन अब अब्बू अलग ऑफिस में थे। मैंने वो सारे मंजर रिकॉर्ड कर लिए। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आने लगा कि कल ये सारे मंजर अपनी अम्मी को दिखाऊंगा, मैं भी उनसे सुकून हासिल करूंगा। तकरीबन 1 घंटे तक वो अम्मी को पुरजोश तरीके से खुश करता रहा और फिर वो वापस चला गया। अब मैं भी सो गया था और सुबह तकरीबन 12 बजे मेरी आँख खुली। मैंने सोचा कि आज ये सारे मंजर अपनी अम्मी को दिखाऊंगा। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। जब मैं नीचे आया मैंने नाश्ता किया
اور پھر میں نے امی کو کہا کہ امی مجھے آپ سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ ناشتہ بنا کے میرے ساتھ کچھ دیر آ کے بیٹھ جائیں۔ امی نے کہا پہلے جاؤ اپنی بہنوں کو اٹھاؤ، آج وہ اتنا لیٹ تک سو رہی ہیں، ان کے ابو چلے گئے ہیں، اس لیے وہ بھی اس بات کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ میں جب اپنی بہنوں کو اٹھانے ان کے کمروں میں گیا تو بنی ایسی حالت میں لیٹی ہوئی تھی جسے دیکھ کر مجھے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج رات میں کس کے ساتھ سکون حاصل کروں، امی یا اپنی بہن بنی کے ساتھ، کیونکہ بنی آج بہت ہی خوبصورت طریقے سے سو رہی تھی۔ میں نے بنی کو آہستہ سے اٹھایا اور ان کو کہا کہ اٹھ جاؤ، امی تمہیں بلا رہی ہیں، اور آج اتنا لیٹ تک کیوں سو رہی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اور رات کو تم میرے کمرے میں بھی نہیں آئی، دوسرا دن ہے تم نہیں آ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آپ نے مجھے 2 دن سے بلایا ہی نہیں ہے، کہیں آپ کا مجھ سے دل تو نہیں بھر گیا؟ میں نے کہا نہیں بنی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تم فضول میں ہی ایسا سوچ رہی ہو۔ میں نے کہا بنی اچھا آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ رات کو میرے کمرے میں آنا ہے یا نہیں، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ پہلے امی کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا، اس کا ریئیکشن نوٹ کروں گا، اس کے بعد میں بنی سے وہ بات کروں گا، اور پھر میں باہر آ کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ امی بھی اب فارغ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا امی میرے ساتھ آ کے بیٹھو، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ امی نے کہا کیا ہوا؟ فضول میں ایسے لگے رہتے ہو، کوئی کام وغیرہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا امی چھوڑیں ابھی کام کو، مجھے آپ کو بہت ضروری چیز دکھانی ہے۔ اور پھر میں نے وہ موبائل نکالا اور وہ ویڈیو امی کو دکھا دی۔ وہ ویڈیو دیکھتے ہی امی کے ہوش اڑ گئے، امی ایک دم سے چپ ہو گئی۔ میں نے کہا امی آپ یہ کیا گل کھلا رہی ہیں؟ آنے دو ابو کو، میں ان کو بھی یہ ویڈیو دکھاؤں گا، اور آپ کے سارے کارنامے ان کو بھی تو پتہ چلیں۔ امی میرے پیروں میں گر گئی، مجھے کہا کامران مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تمہارے ابو اب مجھے خوش نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں نے کہا امی مجھے پتہ ہے کہ ابو آپ کو ٹھیک سے خوش نہیں کر پاتے ہیں، آپ مجھے بھی تو بتا سکتی تھی، لیکن آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے گھر میں ایک جوان جہان بیٹا موجود ہے؟ دوستوں میں نے اپنے دوسرے چینل پہ یہ بات بتائی ہے، میں یہاں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے جس کے ابا اور دادا حکیم تھے، لیکن وہ میرا دوست کسی وجہ سے حکیم نہیں بنا، وہ کوئی اور کام کرتا ہے، آفس ٹائپ کی جاب ہے اس کے پاس، لیکن وہ ہتھیار کی دوائی بناتا ہے۔ مجھے کافی عرصے سے، حالانکہ کافی سالوں کا دوست ہے، مجھے کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ہتھیار بنانے کا بہت اچھا نسخہ ہے، تو میں اس پہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ مجھے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں یوٹیوب پہ اس کا وہ نسخہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، شاید کسی کا فائدہ ہو جائے۔ تو میں اس پہ یقین نہیں کر رہا تھا کہ یار اس طرح کے نسخے کام نہیں کرتے، اور میں نے خود بھی کافی سارے ٹرائی کیے ہوئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میرے میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن وہ کبھی کبھی بندہ چاہتا ہے نا کہ زیادہ دیر میچ کھیلا جائے یا زیادہ پرجوش طریقے سے، اس میں طاقت ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کا میں نسخہ ڈھونڈ رہا تھا، اور کافی سارے حکیموں کو میں نے ٹرائی کیا، اور بڑی مہنگی مہنگی میں نے دوائیاں لی، لیکن آپ یقین کریں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے میں نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی تھی۔ میرا ایک اور دوست تھا جس نے 20 سال سے شادی نہیں کی تھی، اس نے مجھے بتایا نہیں تھا، اس میں یہ پرابلم تھی، اس کے ہتھیار میں سختی نہیں آتی تھی، وہ بالکل ڈھیلا ڈھالا اور پورا وہ جوش پہ نہیں آتا تھا۔ تو اس نے میرے اس دوست کو بتایا، کیونکہ وہ بھی میرا دوست ہے، ایک دو دفعہ اس سے ملے تو اس نے اس کو وہ نسخہ دے دیا۔ تو آپ یقین کریں دوستو، ابھی ان دونوں نے مجھے بتایا کہ جو 20 سال سے، اس کی عمر بھی بہت ہو گئی، اور وہ گھر سے سمجھ لو روٹ کے آیا ہوا تھا، اسی وجہ سے گھر والے اس پہ پریشر دے رہے تھے کہ شادی کر لو، لیکن وہ کیا بتاتا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ صرف 10 دن کے استعمال سے، وہ نسخہ اس نے استعمال کیا، وہ کورس ہوتا ہے 1 مہینے کا، صرف 10 دن کے استعمال سے اسے لگ رہا ہے کہ وہ بالکل فٹ فاٹ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اور اب وہ شادی بھی کر رہا ہے، کافی ساری لڑکیاں بھی ڈھونڈنا شروع کر دی ہیں، اور گھر والوں سے بھی اس نے دوبارہ رابطہ کیا ہے۔ حالانکہ اس کی والدہ بھی فوت ہوئی، وہ تب بھی نہیں گیا، شاید اسی وجہ سے نہیں جا رہا تھا۔
تو پھر جب انہوں نے اتنی تعریف کی کہ ایک بالکل بیکار بندہ جس کے ہتھیار میں بالکل جان نہیں تھی وہ بھی کھڑا ہو گیا، تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو ٹرائی کیا جائے۔ تو میں نے اس سے ایک نسخہ لیا۔ اس نسخے کا کھانے کا طریقہ کار دو ہیں، ایک کورس کی صورت میں ہوتا ہے، دوسرا اگر وقتی طور رزلٹ چاہیے، یقین کریں 20 منٹ کے اندر اندر رزلٹ ملتا ہے۔ تو مجھے تو وقتی طور چاہیے تھا کیونکہ مجھ میں اور مسئلہ نہیں تھا، تو میں نے وہ کھا لیا۔ آپ یقین کریں میں سوچ رہا تھا کہ اس میں رزلٹ ہوگا۔ اس بندے نے کہا کہ تم گھر جانے سے پہلے پہلے یہ تمہارا کھڑا ہو جائے گا، تو ہوا بھی وہی۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے تھوڑا وہ ایک نسخہ دیا اور میں نے وہیں پہ کھا لیا، اور رات گھر آنے سے پہلے پہلے نہ میرا کھانے کو دل کر رہا ہے نہ کسی چیز کا، صرف ایک ہی چیز کا دل کر رہا تھا کہ کسی طرح سکون حاصل کیا جائے۔ اور پھر میں نے سب سے پہلے، کیونکہ میں الحمدللہ شادی شدہ ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا۔ اور یقین کریں دوستو، مر کے اللہ کو جان دینی ہے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین وہ رات میں نے گزاری، میں نے اتنا اس سے فائدہ اٹھایا، جو پوری میری شادی کے ایکسپیرینس میں ایسا میچ میں نے نہیں کھیلا جو اس رات میں نے کھیلا۔ اور یقین کریں پوری رات وہ کھڑا رہا، وہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور پھر ایک میچ صبح کھیلا۔ تو میں تو اس چیز کا بڑا دیوانہ ہو گیا ہوں کہ یار واقعی اتنے جھوٹے لوگوں کے بیچ میں اس کا نسخہ کمال کا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ نسخہ بنایا کیسے جاتا ہے؟ اس نے مجھے نہیں بتایا۔ اس نے کہا یہ میرے باپ دادا کی پراپرٹی ہے اور اس کے پاس بہت سارے نسخے ہیں، تو اس نے یہ نسخہ بنایا ہوا ہے اور وہ چند ایک لوگوں کو سیل بھی کر رہا تھا۔ تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم یوٹیوب پہ کام کرتے ہو، لوگوں کو کہو کہ وہ اگر ان کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، وہ تو اتنا چیلنج کر رہا تھا کہ بالکل بندہ فارغ ہو گیا ہو نا، جس کا بالکل ہوتا ہی نہ ہو وہ بھی ہو جائے گا۔ اور قوت باز جس کو کہتے ہیں کہ جس کا موڈ نہیں بن رہا ہوتا، تو یہ بہت جلدی موڈ بن جاتا ہے، اور اتنا موڈ بنتا ہے کہ بندے کو جس طرح بھوک لگتی ہے نا شدید، اس سے زیادہ خطرناک اس کی بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ تو خیر اس کی جتنی تعریفیں کی جائیں گی وہ کم ہے۔ نمبر نیچے چل رہا ہوگا آپ کی اسکرین پہ، وہ نمبر سمجھ لو میرا ہی ہے میرے دوست کا، وہ نمبر سمجھ لو میرا ہی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کوئی فراڈ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یہ دوائی چاہیے، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو گھر بیٹھ کے ملے گی، لیکن اس کی پیمنٹ ایڈوانس ہوگی، وہ میری گارنٹی پہ ہوگی۔ میں آپ کو تو اس میں گارنٹیاں لیتا ہوں، ایک آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا، آپ کی پیمنٹ ضائع نہیں ہوگی، دوسرا اگر وہ نسخہ آپ کو فائدہ نہ دے پیمنٹ میں ریٹرن کرواؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میرے بہت سارے چینل ہیں، آپ صرف ایک کمنٹ کر دیں گے کہ وہ نسخے نے مجھ پہ اثر نہیں کیا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ آپ کی پیمنٹ اسی وقت میں ریٹرن کروں گا۔ یہ ثبوت کے طور پہ رکھ لو، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس میں رزلٹ ہے، اور آپ بھی دیکھیں گے تو آپ بھی یقیناً اس چیز کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو چاہیے تو نمبر نیچے چل رہا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، وہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں، اس کو ہم سمجھ لیں اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے والے ہیں۔ میں خود اس کے ساتھ یہ پارٹنرشپ پہ کام سمجھ لو کر لیا ہے۔ اگر تو آپ دوستوں کا اچھا رسپانس آیا، ہم اپنے اس نسخے کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروائیں گے، اور کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے۔ میں نے اس سے ایک ایک چیز بڑی ڈیٹیل سے پوچھی، سب کچھ سمجھ لو میری گارنٹی پہ ہوگا۔ اگر آپ کو چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ دوستو۔